دنیا میں شور ہے کہ مسلمان نابود ہو گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم میں کوئی مسلمان ہے بھی؟ ہم نے عیسائیوں کے ڈھنگ اپنائے ہوئے ہیں اور ثقافت میں ہم ہندوؤں کے طریقے پر ہیں، معاملات میں ہم یہودیوں سے بدتر ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ اسلام ہی ہمارا وطن ہے اور اسلام ہی ہماری نسل ہے۔ دنیا ایک بہت اہم مقام ہے اور اس سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کے لیے کامل انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوچنے والے انسان کے خیالات میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ضبط نفس افراد میں ہو تو خاندانوں کی تعمیر ہوتی رہتی ہے، قوموں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ مقصد واحد کی لگن والا آدمی ہی سیاسی اور معاشرتی انقلابات پیدا کرتا ہے۔ مخالف کو بھی نرمی سے سمجھاؤ۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ صرف محبت سے رام ہو سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ صبر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اشتراکات اور توافقات کی دنیا ہے، تفریحات اور معارضات کی نہیں۔ ایسی کوئی شکل اتنی حسین و جمیل نہیں جتنی روح انسانی ہے۔ جوں ہم اپنی ذہنی کاوشوں سے علائق فطرت پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری زندگی میں وسعت و تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری بصیرت تیز تر ہو جاتی ہے۔ تقدیر اس زمانے سے عبارت ہے جس کے امکانات کے انکشافات ابھی باقی ہیں۔ مستقبل کو سرے سے غیر متعین سمجھنا غلطی ہے۔ دعا جیسا اندرونی سہارا نہ ہو تو ان حالتوں میں ہمارا نفس اجتماعی ناکام ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے دنیا بہت ساروں کے لیے جہنم بن جائے۔ علم کی ابتدا محسوس سے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہمارا ذہن اسے اپنے قابو اور گرفت میں نہیں لے آتا، فکر انسانی میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ مغرب کی تلوار اس کا علم باطل ہے۔ جب تک اس تلوار کا رعب نہ توڑا جائے گا، ہماری داخلی دلیلیں سب بیکار ثابت ہوں گی۔ قرآن پاک کو اس زاویے سے پڑھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیرا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں تیرا کیا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور ایمان کی تفسیر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت دو خطرے ہیں، ایک جغرافیائی قومیت اور دوسرا وحدت امت کی نفی۔ اکثر لوگ مذہبی کتب پر عبور رکھتے ہوئے بھی صحیح مذہبی جس نہ رکھنے کے باعث فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم زوال پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹھوس چیزوں سے، مغز سے، معنی سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ آرٹ کی زوال پذیری دراصل اقوام کی مجموعی زوال پذیری کے تابع ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ باتیں کہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر تمام تر توجہ سیاست پر دینی چاہیے، یورپ کی غلامانہ تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ جس قوم نے ضرورت سے زیادہ اپنی عورتوں کو آزادی دی، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوں گی۔ حکومت کا سب سے بڑا فرض افراد کے اخلاق کی حفاظت ہے۔ وہ فلسفہ اور مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کی نشوونما کے منافی ہو، بیکار چیز ہے۔ ہر صحیح مومن فوق البشر ہے۔ مسلمان کو علم و حکمت میں پیش ہونا چاہیے۔ ان کو علمی ورثہ بڑا عظیم اور قابل فخر ہے۔ سرمایہ کاری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے۔ مسلم کو کسی چیز میں فنا نہیں ہونا چاہیے، گویا فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ موت کے بعد زندگی انسان کا حق نہیں
بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں، لیکن سیاست دانوں کے ہاتھوں نشوونما پاتی اور مر جاتی ہیں۔ دنیا میں موت ہر انسان تک پہنچتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ بعض مغربی خیالات ایک نامحسوس زہر کی طرح ہمارے دماغوں میں سرایت کر گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی عمریں اس سوچ میں گزاری کہ خدا کیا ہے۔ میں اپنی عمر اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ جو شعر حیات ابدی کا پیغام دیتا ہے وہ یا تو نغمہ جبریل ہے یا سور اسرافیل۔ ماہر نفسیات پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، جبکہ شاعر تہہ میں اتر جاتا ہے۔ بندہ مومن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ جو مسائل انسان حل نہ کرے، قدرت انہیں حل نہیں کرتی۔ ہزار کتب خانے ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ شعر سننے سنانے کی چیز نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ اقوام زندگی میں قدیم ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ جدید۔ حدود و خودی کے تعین کا نام شریعت ہے، اور شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔ فلسفہ انسان کو بوڑھا بناتا ہے اور شاعری جوان کرتی ہے۔ زندگی وہ فرحت ہے جس میں خود کو عمل کے بے شمار مواقع ملتے ہیں، اور موت اس کا پہلا امتحان ہے۔ آج کا دن اسی شخص کا ہے جو زمانے کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ اگر تو غیر کے آگے جھکا تو تیرا جسم و جان تیری نہیں رہے گی۔ عورت زندگی کی آگ ہے، اور عورت انسانیت کی آگ میں خود کو جھونکتی ہے۔ اس آگ کی تپش سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کو خلوت کی ضرورت ہے اور مرد کو جلوت کی۔